لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أعزنا ولا تذلنا لأنك تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلني مباركا إنما كنت ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تکبیرات تسبیحات تحمیدات تمجیدات تحلیلات اور تمام پاکیزہ کلمات اللہ خالق و مالک داتا دستگیر گنج بخش مال کے کائنات رب ارض و سما ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک لہ، اس ایک اللہ کی ذات کے لیے جو ساری کائنات کو پالنے والا، رزق عطا کرنے والا، بیماروں کو شفا عطا فرمانے والا اور بے روزگاروں کو روزگار مہیا کرنے والا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال صاحب صدق مقال امام المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پہ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اسی قبولیت کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ یقیناً ہماری التجاؤں کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری صداؤں کو اور ہماری پکار کو سننے والی ذات وہ ہے جو اکیلی ہے، یکتا ہے، اور اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کی قدرت اور کمالات میں اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک بھی نہیں ہے۔ زندگی اور موت کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے۔ امیری اور غریبی
اس کے فیصلے بھی اسی کے پاس ہیں، تانگ دستی و فراوانی کا مہیا کرنے والا بھی وہ اکیلا ہے، عزت و ذلت دینے والا بھی وہی الہ ہے، چاہے تو آنن فانن سانسیں روک لے اور چاہے تو گھٹ گھٹ کے سانس لینے پہ مجبور کر دے، چاہے تو ایک ہی لمحے میں جان نکال لے اور چاہے تو کئی برسوں تک بستر مرگ پہ ایڑیاں رگڑنے پہ مجبور کر دے۔ وہ چاہے تو اچھے بھلے اور صحت مند کو اس دنیا سے لے جائے، وہ چاہے تو بیماری اتنی طویل کر دے کہ آدمی مرنے کی خواہش کرے لیکن اسے موت نہ آئے۔ یہ فیصلے یہ میرے اللہ کے پاس ہیں۔ اور وہی ہے جو بادشاہ ہے آسمانوں کا اور اس زمین کا، قادر مطلق ہے، وہی حاکم کل ہے، نہ اس کی نگاہ سے کوئی اوجھل ہے، نہ ہی اس کی سماج سے کوئی دور ہے اور نہ ہی کوئی اس کے علم سے چھپا ہوا ہے۔ وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور جب چاہے وہ ظالم کو پکڑ بھی لیتا ہے۔ اور یہ اس کا فیصلہ ہے کہ انہ لا یحب الظالمین، ظالم ظلم کرنے والا چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ظلم کرنے والا چاہے جس قدر بھی صاحب اقتدار ہی کیوں نہ ہو، ظلم کرنے والا چاہے جس قدر ہی شاطر اور چالاک کیوں نہ ہو، روپے اور پیسے کی ریل پیل ہو، مسند اور منصب اس کے پاس موجود ہو، اس کے حواری بھی ہوں، اس کی دہشت اور اس کا خوف بھی ہو، لیکن اس کا فیصلہ ہے کہ انہ لا یحب الظالمین، ظالم ہو چاہے کسی بھی حیثیت کا ہو، اللہ کی نظروں میں وہ محبوب نہیں ہو سکتا۔ اللہ ظالم کو پسند کرتا ہی نہیں ہے، کرے ظلم اور پھر اللہ کی پکڑ سے بچ جائے۔ حضرات ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رہے، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ظالم ہیں یہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ ان کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ آج خطبہ جمعہ کے حوالے سے ذہن میں خاکہ کچھ اور تھا، تیاری کچھ اور تھی، سوچا کچھ اور تھا، لیکن آج سوچ کا زاویہ بدل گیا، الفاظ کے دھارے بدل گئے۔
اور یہاں پہ پہنچنے تک جو ذہن میں لے کے آیا تھا وہ اکھڑ گیا اور جمعے کا عنوان بھی بدل گیا۔ وجہ اور سبب اکثریت میں سے آپ احباب کے ذہن میں ہوگا کہ پتوں کی شہر میں کل انتہائی ایک بھیانک اور گھناؤنا کھیل کھیلا گیا۔ اور ظلم کی ایسی داستان لکھی گئی کہ جس نے ہر صاحب غیرت کی نگاہوں کو جھکا دیا، صاحب عزت کی سر کو جھکنے پر مجبور کر دیا، اور ہر درد دل رکھنے والا اور بالخصوص ایک بیٹی کا باپ ہونے کی حیثیت سے جو تکلیف میں محسوس کرتا ہوں، یقیناً وہی تکلیف اولادوں والے، بیٹیوں والے بھی اپنے دل میں محسوس کر رہے ہوں گے۔ سوشل میڈیا بھی اس چیز سے بھرا پڑا ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اس چیز کو بار بار دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے پتوکی میں ایک نوجوان بیٹی کو اس کے باپ کی نظروں کے سامنے باپ کو باندھ کے بیٹی کی عزت کو تار تار کیا گیا اور بیٹی کی عزت کو روند کے رکھ دیا گیا۔ ظالموں نے یہ بھی نہ سوچا کہ آج اس باپ کا لخت جگر، آج اس باپ کے پھول کو تم نوچ رہے ہو، کل کو یہ اپنے باپ کے سامنے کس طرح سے کھڑی ہوگی۔ آج اس پھول کو تم نے مسل دیا ہے، یہ آنے والے وقت میں اپنے باپ کے سامنے کیسے نظریں ملائے گی، اپنے بھائیوں سے بات کیسے کرے گی، معاشرے میں یہ جیے گی کیسے اور معاشرے میں رہے گی کیسے۔ ظالموں نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ باپ اور یہ بیٹی ان کی حرمت تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کی حرمت، ان کی عزت اور ان کا شان تو کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کا جاری دل سے نکل گیا، اللہ کا خوف بھی نکل گیا، اللہ کی پکڑ کو اور اللہ کی گرفت کو بھول گئے کہ کل کو ہم نے اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا بھی ہے۔ لیکن حضرات یاد رکھیے، یہ ظالم جتنا بھی چالاک ہو جائے، یہ ظالم جتنا بھی ظلم کر لے، ایک بات طے ہے، یہ دنیا کی عدالتوں سے بچ سکتا ہے، یہ دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، یہاں کے ججز کو اور وکلاء کو خریدا جا سکتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس کے بارے میں رب کائنات نے کہا ہے ان بطش ربک لشدید، لوگوں جب اللہ کی گرفت آتی ہے پھر اللہ کی گرفت میں نرمی نہیں ہوتی، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور اللہ کی گرفت سے پھر چھڑانے والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم ہے کل سے دل دکھ رہا ہے،
اس وجہ سے کہ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ جس وقت سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ بار بار ہمارے شہر کا نام لے کے اس خبر کو چلایا جاتا ہے تو دل میں ایک آہ اٹھتی ہے، اللہ یہ ہمارے گھر میں، ہمارے شہر میں یہ معاملہ ہو گیا، تکلیف دہ معاملہ۔ انتہائی تکلیف دہ۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ سوچ کے کچھ اور آیا تھا، لیکن یہاں آنے تک ذہن منتشر ہو گیا اور ٹاپک بھی بدل گیا۔ اللہ کی پکڑ آئے گی، یہ لوگ پکڑ میں آئیں گے، پکڑے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن، لیکن سر دست معاملہ یہ ہے کہ ان حالات کو کنٹرول کرنا اور ایسے جرم کو کرنے والے لوگوں کو کیسے کردار تک پہنچانا، یہ صاحب اقتدار لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ حکومت میں بیٹھنے والے، پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے اور عدلیہ کی کرسی پہ بیٹھنے والے، یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑیں اور پکڑ کے نشان عبرت بنائیں تاکہ معاشرے کے اندر امن قائم ہو اور آئندہ سے کوئی ایسی جرت بھی نہ کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے ایک مسلمان کی عزت، اس کی جان اور اس کا مال، یہ تین چیزوں کا نام لے کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عزت، جان اور مال اللہ نے دوسرے مسلمان کے اوپر حرام کر دی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کی عزت کو پامال کرے، اس کو بے عزت کرے، اور مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے مال کو غصب کرے یا اس کے مال کو ناحق طریقے سے استعمال کرے، اور یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کا خون کرے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اور ایک مومن کی عزت کو اس قدر مقام پہ کھڑا کر دیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کعبہ تیری حرمت اور تیری شان بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مومن سے زیادہ تیری مقام نہیں ہے۔ مومن کی عزت اس سے بھی زیادہ ہے، تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ کو چاہیے کہ مومن باپ کے سامنے، مسلم باپ کے سامنے اس کی مسلم بیٹی کی عزت کو اتار دیا، اس کی عزت کو تار تار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا، اور کیس لے کے آنے والے یہودی ہیں۔ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ آپ کے فلاں مسلمان نے ہمارے فلاں یہودی آدمی کو قتل کر دیا ہے، چونکہ ہم آپ کی رعیت میں رہتے ہیں، آپ کے ذمہ ہیں، ہمارے جان کی، ہمارے مال کی حفاظت آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ آپ کے پاس ہے، حکومت آپ کے پاس ہے، اقتدار آپ کے پاس ہے۔ مسلمان نے یہودی کو قتل کیا ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں قصاص میں اس مسلمان کا سر چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا جس کے اوپر یہ الزام تھا کہ اس نے یہودی کو قتل کیا ہے۔ بلایا اور بلا کے پوچھا
کہ تو نے ان کے آدمی کو قتل کیا؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قتل کیا ہے۔ آپ نے وجہ پوچھی، سبب پوچھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اعتراف جرم کے اوپر سزا نہیں سنائی، بلکہ اس قتل کا اور اس قتل ہونے کے پیچھے جو سبب تھا اس سبب کو تلاش کیا ہے۔ فرمایا کیوں قتل کیا؟ اب بات کھل کے سامنے آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ ہماری مسلمان باپردہ خاتون بازار میں ایک دکان پہ کھڑے ہو کے کچھ سامان خرید رہی تھی۔ اس یہودی نے اس عورت کے ساتھ شرارت کی، اس کی چادر کا پلو پکڑ کے ایک کلی کے ساتھ اٹکا دیا اور اس انتظار میں کھڑا ہوا کہ جب یہ عورت چلے گی اس کی چادر کو کھینچ پڑے گی، اس کے چہرے سے پردہ اترے گا اور یہ یہودی اس مسلمان خاتون کا چہرہ دیکھے گا۔ آقا مجھ سے رہا نہ گیا، برداشت نہ ہوا کہ میری مسلمان بہن، میری مسلمان بیٹی کے ساتھ ہی اس قدر گنونا مذاق کرے۔ آقا میں نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ میں نے اپنی بیٹی کی عزت کے دفاع کے لیے اسے قتل کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی۔ حضرات جانتی ہیں پھر زبان نبوت سے فیصلہ کیا ہوا؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ یہودیوں چلے جاؤ، تمہارے خون کی کوئی حیثیت نہیں، تمہارے قتل کی کوئی حیثیت نہیں۔ مسلمان خاتون کے ساتھ جس نے بھی اس قدر گنونا مذاق کیا ہے، دربار نبوت سے، عدالت نبوت سے یہ فیصلہ ہوتا ہے جاؤ، مسلمان کو بری کیا جاتا ہے۔ مسلمان کے خون کو، اس کی عزت کو، اس کی آبرو کو اور اس کے مقام کو، اس کی عصمت کو اتنا سستا سمجھ لیا جو چاہے اٹھ کے روتا پھرے، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا پھرے؟ نہیں، اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ بلکہ اور تو اور میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی کسی کے گھر میں کسی سوراخ میں سے جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر لوہے کی سلائی مار کے اس کی آنکھ پھوڑ دے اس کے اوپر بھی کوئی سزا نہیں ہوگی۔ کسی کو کیا اختیار ہے کسی مسلمان کی پرائیویسی میں جھانکتا پھرے، اس کے گھر میں نظر ٹکائے اور اس کی عزت کو، اس کی عصمت اور عفت کو دیکھنے کی کوشش کرے؟ شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ کچھ آئے کہ اس کی عزت کو سرے بازار رون دیا جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ حدیث سنانے سے پہلے اپنے معاشرے کی تباہی کے اوپر رونا آتا ہے حضرات، رونا آتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پہ لیا گیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا، لیکن 75 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی اس ملک کے در و دیوار اس بات پہ نوحہ کرتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ جتنا اسلام کے ساتھ کھلواڑ اس ملک میں کیا گیا ہے کسی اور جگہ پہ نہیں ہوا۔ ہمارے ملک کے اندر سیاست اسلام کے نام پہ، ووٹ اسلام کے نام پہ، اقتدار اسلام کے نام پہ، کفر اور فسق اور منافق کے فتوے اسلام کے نام پہ، لیکن جب اسلام کے نفاذ کی باری آتی ہے حضرات پھر مذہبی جماعتیں بھی خاموش ہوتی ہیں، پھر سیاسی جماعتیں بھی خاموش ہوتی ہیں، پھر کوئی نہیں، پھر کسی کا درد نہیں جاگتا، پھر کسی کے دل سے آہ نہیں اٹھتی کہ ہائے کاش ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم
عوام سے اسلام کے نام پہ ووٹ لے کے آئے، یہاں پہ آ کے ہم اسلام کے نام کی بات ہی کر لیں؟ نہیں، پھر کوئی آواز نہیں اٹھتی۔ کہاں ہے وہ محبتی معافیا جو 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام پہ بے حیائی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور 8 مارچ کو عورتوں کے حقوق کے نام لے کے سڑکوں پہ نکلتا ہے؟ کہاں ہے وہ محبتیہ معافیا؟ آج کل سے پرسوں سے یہ واقعہ ہوا ہے، آج تک اس محبتی معافیا میں سے کسی کا کوئی بیان نہیں آیا۔ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں نا، کیا یہاں پہ عورت کی عزت کو پامال نہیں کیا گیا؟ عورت کے حقوق سلب نہیں کیے گئے؟ جاننا چاہیے، یہ بات علم میں ہونی چاہیے کہ عورت کے حقوق کا نعرہ لگانے والے لوگ عورت کے حقوق کی بات نہیں کرتے، نہ اس کو حقوق دینے کی بات کرتے ہیں۔ فقط ان کا مقصد یہ ہے کہ عورت کو ایک ڈیل کی چیز بنا کے، شو پیس بنا کے کھڑا کر دیا جائے، عورت کو سٹیچو بنا کے روڈ پہ لے کے آیا جائے اور شاپنگ مال میں کھڑا کر دیا جائے، عورت کے جسم سے لباس کو بھی نوش کے اتار دیا جائے، بے حیائی کو فروغ دیا جائے۔ فقط یہ ان کے مطالبات اور ان کے مقاصد ہیں، عورت کی عزت کے تحفظ کی بات نہیں، اور نہ ہی عورت کے حقوق کی بات ہے۔ آج سارے خاموش ہیں، بمار آج بھی عورت ہوئی ہے، عزت نفس آج بھی عورت کی مجروح ہوئی ہے، ظلم آج بھی عورت پہ ہوا ہے۔ لیکن اے کاش جب قصور کی زینب پہ ظلم ہوا تھا اس دور میں، آج سے 6 سال قبل، اس کے مجرموں کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر کے کٹہرے میں لا کے برسا روڈ لا کے ان کو سزا دی جاتی تو شاید آج کسی کو دوبارہ یہ ظلم کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جو طاقتور ہے وہ بچ جاتا ہے، اور کمزور قانون کی زد میں آ جاتا ہے، اس کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کیس آیا تھا ایک مخزومی عورت والا، چوری کی ہے اس نے، سزا یہ ہے چور کا ہاتھ کر دیا جائے گا۔ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا۔ چوری کرنے والا مرد ہے یا عورت، ارشاد ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ فکر لاحے کوئی کہ عرب کے اندر ہمارا ایک مقام ہے، ہماری ایک پہچان ہے، ہم چودھری گنے جاتے ہیں، لوگ ہمیں سیٹھ صاحب، میاں صاحب اور بڑے نام سے پکارتے ہیں۔ اگر ہماری عورت کا ہاتھ کٹ گیا تو پلے کچھ نہیں رہے گا۔ ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں بھی ایسے ہوتا ہے، بندہ لبو جدی موڑے نا، کمزوری لبو دی کوئی تعلق واسطے والا چنگا بندہ لبو جڑا جائے تے جا کے بہ جائے تے موڑ نہ سکے ہو دی۔ یہی بات ان میں بھی ڈسکس ہو رہی ہے۔ بات ہوتے فیصلہ یہ ہوا کہ ایک شخص ایسا ہے، ایک نوجوان، ایک بچہ ایسا ہے جس کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موڑ نہیں سکتے، وہ اسامہ بن زید ہیں۔ آئے اسامہ بن زید کو آگے تیار کر لیا انہوں نے،
اسامہ بن زیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی امید کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں اور یہ توقع بھی ہے کہ آپ میری بات کو موڑیں گے نہیں. یہ ان کا معاملہ ہے. عرب کے اندر اس معاشرے میں ان کا ایک مقام ہے, اس خاندان کا, اس قبیلے کا, اس کنبے کا. ایسا کریں عورت کو کوئی اور سزا دے دیں, عورت کا ہاتھ نہ کاٹیں. یاد ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا اسامہ اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے اوپر میرے پاس سفارش لے کے آئے ہو. سنو, تم سے پہلی قومیں اس وجہ سے تباہ ہوئی ہیں, گمراہ ہوئی ہیں کہ جب ان کا بڑا پکڑا جاتا تو اسے ڈھیل دے کے چھوڑ دیا کرتے تھے, اور جب کمزور پکڑا جاتا تو قانون کا پورا نفاذ اس کے اوپر ہوا کرتا تھا. سنو, میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کا اعلان کرتا ہوں, لو کانت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارقت لقطعت یدہا کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تو مخزومی فاطمہ ہے نا, اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو اللہ کی قسم ہے میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. رائے نہیں, نرمی بھی نہیں ہے. اور پھر اس معاملے میں نرمی بالخصوص ریپ کے معاملے میں نرمی نہیں. حضرات آئیے سورہ نور کو پڑھیے آ کے, اللہ فرماتے ہیں فلا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. اللہ کے دین کے بارے میں یہ زنا کرنے والے مرد ہیں یا عورت, ان کے بارے میں جب سزا دی جائے تو تمہارے دل کے اندر نرمی نہیں پیدا ہونی چاہیے. کوئی نرمی کے جذبات نہیں اٹھنے چاہیے, بلکہ فیصلہ اللہ نے یہ دیا ہے وَيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. جس وقت ان کو سزا دی جائے تو اکیلے کمرے میں جا کے یا پھانسی گھاٹ پہ لے جا کے سزا نہیں دینی, بلکہ روڈ پہ لا کے مجمع کے اندر لوگوں کے سامنے لا کے ان کو سزا دی جائے. ہائے کاش کون دے سزا. سننے میں یہ بھی خبر آئی ہے کہ کل وزیر اعلیٰ پنجاب بھی پتوں کی تشریف لائے تھے اسی معاملے میں, اور متاثرہ خاتون اس کے گھر میں گئے ہیں اس سے ہمدردی کرنے کے لیے, دلاسا دینے کے لیے. لیکن سوچنے کی بات ہے شاید کہ اس طالب علم کی صدا ایوان وزیر اعلیٰ تک پہنچ سکے. وزیر اعلیٰ صاحب, آپ کے تناسب سے یہ کام ہونے والا نہیں. اگر اس معاشرے کے ساتھ کچھ انصاف کرنا چاہتے ہیں تو ان ظالموں کو پکڑ کے لوگوں کے سامنے کیفر کردار تک پہنچائے, اس معاشرے کو سکون مل جائے گا. اور یہ کہ مشکل نہیں, قطعاً مشکل نہیں. ہماری پولیس اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے, اللہ نے ان کو اتنی صلاحیت اور اتنا ٹیلنٹ دیا ہے کہ اگر آج وہ ارادہ کر لیں ان لوگوں کو پکڑنے کا تو حضرات شام سے پہلے ان مجرموں کو پکڑ بھی سکتے ہیں. یہ مشکل بھی نہیں ہے ان کے لیے, مشکل بھی نہیں. اوپر بیٹھنے والے لوگوں کی نگاہ میں نہیں ہوتا کہ نیچے جو لوگ ہیں کس کے پاس کیا کچھ ہو رہا ہے, سب پتہ ہے. میں اس طرح حقیقت میں نہیں جانا چاہتا, لیکن فقط یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں. اگر پکڑنا چاہیں تو شام سے پہلے ان لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں. اور معاشرے کے اندر امن اور سکون وہ اسی صورت میں ہے کہ جو اللہ نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, کہ مومنوں کی جماعت جمع غفیر ایک رش موجود ہونا چاہیے, لوگوں کے سامنے لا کے سزا دی جائے, سزا دی جائے.
انتہائی تکلیف دہ معاملہ. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ایک بیٹی کا باپ ہونے کی حیثیت سے کل سے اس معاملے میں تکلیف ہے, دل میں ایک درد ہے. ایک تو ہمارے شہر کا واقعہ اس وجہ سے, اور دوسرا ہمارے معاشرے کا یہ چیز حصہ بن گئی اس وجہ سے. اور صحیح پوچھیں تو اب تو اپنی گھر کی فیملی کو بھی باہر لے کے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. حالات ایسے نہیں بن گئے, ڈر لگتا ہے. کہاں شیطان ہوگا, کہاں مجرم دندناتے پھر رہے ہوں گے, کون آواز سنے گا ہماری؟ کس سے ہم منصفی چاہیں گے, کس کو ہم وکیل کریں گے, کس کے سامنے جا کے ہم آہو بکا کریں گے, کس کے سامنے جا کے ہم اپنا رونا روئیں گے؟ حضرات کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے. آئیے مل کے دعا کرتے ہیں, اللہ یہ ملک پاکستان تیرے دین اسلام کے نام پہ بنا تھا, اللہ اس پاکستان میں اسلام کا نفاذ فرما دے. اللہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کے اس ملک کو حاصل کیا تھا, لا الہ الا اللہ کا نفاذ اس ملک میں فرما دے. اور یقیناً اگر ہم تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو جس گھر کے اوپر, جس خاندان کے اوپر یہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے, وہ کس قدر تکلیف میں ہوں گے. اللہ ان کی تکلیف کا مداوع فرما دے. اللہ ان ظالموں کو عبرتناک سزا دلوا کے مولا کریم ہمارے معاشرے کے سینے ٹھنڈے فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.